الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین، آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کا طریقہ۔ یاد رکھیے نماز جنازہ کے فرائض کتنے، نماز جنازہ میں سنت مؤکدہ کتنی ہیں، نماز جنازہ کے تکبیرات کتنی ہیں، انشاءاللہ الرحمن دیگر جو مسائل وہ بھی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیے نماز جنازہ میں دو رکن ہیں، جو سمجھے دو فرض ہیں نماز جنازہ کے۔ نمبر ایک قیام یعنی کھڑے ہونا، پہلا فرض۔ نمبر دو چار تکبیرات پڑھنا یا کہنا، چار تکبیرات، یہ دو نماز کے فرض ہیں۔ اور تین سنت مؤکدہ ہیں۔ نمبر ایک ثنا پڑھنا، نمبر دو درود پاک پڑھنا، نمبر تین میت کے لیے دعا مانگنا۔ تو یہ تین سنت مؤکدہ ہیں۔ اس کے بعد نماز جنازہ کی نیت سماعت فرمائیں۔ چار تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، درود نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے، دعا حاضر اس میت کے لیے، پیچھے امام کے منہ قبلہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لیں گے۔ اس طرح نماز میں باندھ، اس طرح ہاتھ آپ باندھ دیں، یہ پہلی تکبیر ہے۔ اس کے بعد ثنا پڑھیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، یہاں پر ایک کلمے کا اضافہ کریں گے، وجل ثناؤک ولا الہ غیرک۔ اگر نماز والی ثنا ہی پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، تب بھی ٹھیک ہے اگر نماز والی ثنا پڑھ دیں تو۔ اس کے بعد پھر تکبیر ہوگی، لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف تکبیر کہی جائے گی، دوسری تکبیر اللہ اکبر۔ اس کے بعد درود پاک پڑھیں گے، نماز والا درود پاک یعنی درود ابراہیمی پڑھیں، افضل ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی درود پاک یاد ہو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر تیسری تکبیر ہوگی اللہ اکبر، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، صرف تکبیر کہیں گے، اور تکبیر کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی۔ اگر میت کسی بالغ مرد یا عورت کی ہے تو پھر وہ اللہم اغفر لحینا و میتنا، یہ ساری دعا پڑھی جائے گی۔ اور اگر نابالغ بچہ ہے تو اس کی دعا اور ہے، اگر نابالغ بچی ہے تو اس کی دعا اور ہے۔ یہ دعائیں پڑھی جائیں گی۔ اس کے بعد پھر چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر۔ اب جب چوتھی تکبیر کہہ لی لیکن ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کسی بھی پہلی تکبیر کے بعد کسی بھی جگہ تکبیر پر ہاتھ نہیں اٹھائیں گے۔ اب چوتھی تکبیر ہوگی اللہ اکبر، جیسے چوتھی تکبیر ہو ہاتھ کو چھوڑ دیں گے، اب سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہاتھوں کو چھوڑ کر سلام پھیریں گے۔ یاد رکھیے یہ بھی مسئلہ، جہاں ہاتھ باندھ کر جہاں کچھ پڑھنا ہوتا ہے وہاں ہاتھ باندھے جاتے ہیں، یعنی ہاتھ باندھ کر پڑھا جاتا ہے، اور جہاں پڑھنا نہیں وہاں ہاتھ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ لہذا چوتھی تکبیر کے بعد اب کچھ پڑھنا نہیں ہے تو ظاہر ہاتھ چھوڑ دیے جائیں گے۔ تو اب یہ کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، ایک طرف سلام پھیرتے ہیں تو دائیں ہاتھ چھوڑتے ہیں، پھر بائیں طرف سلام پھیرتے ہیں پھر بائیں ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، جیسی چوتھی تکبیر ہو ہاتھوں کو چھوڑ دیں، پھر دائیں طرف سلام پھیریں، پھر بائیں طرف سلام پھیریں۔ اچھا، اگر کسی کو یہ دعائیں یاد نہ ہوں تو وہ کیا پڑھے؟ یاد رکھیے اگر کسی کو یہ دعائیں جنازے والی یاد نہ ہو تو پھر کوئی بھی دعائیں مذکورہ وہ پڑھ سکتا ہے۔ افضل تو یہی ہے وہ دعائیں یاد کرے، تو ورنہ پھر دعائیں مذکورہ پڑھ سکتا ہے۔ میں ربنا آتینا فی الدنیا والی دعا پڑھ لی ہے، اللہم رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، یہ والی دعا بھی وہ پڑھ سکتا ہے۔ یہ قرآن و حدیث میں دو بھی دعائیں مذکورہ ملتی ہیں، کوئی بھی دعا پڑھ سکتا ہے، نماز جنازہ کی دعا کی جائے۔ سورہ فاتحہ یعنی الحمدللہ رب العالمین بطور دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، بطور دعا کی نیت سے سورۃ الفاتحہ بھی دعا کی جگہ پڑھ سکتا ہے۔ ایک اور مسئلہ بھی یاد رکھیے، جب امام تکبیرات کہتا ہے تو مقتدی نے بھی تکبیرات کہنی ہے، تو یہ فرض ہے، مقتدی نے بھی تکبیرات کہنی ہے۔ اگر مقتدی نے تکبیرات نہیں کہیں اور دعائیں پڑھتا رہا تو پھر اس کی نماز جنازہ ادا نہیں ہوگی، مقتدی کو بھی
تکبیرات کہنی ہوں گی، تاکہ نماز کے 2 فرض ہیں جو میں نے بتایا، قیام اور تکبیرات، 4 جو تکبیریں فرض ہیں، اور 3 سنتیں موقع ہے، ثنا پڑھنا، درود پاک پڑھنا، اور میت کے لیے دعا پڑھنا۔ تو اللہ پاک مجھے بھی، آپ سب کو بھی یہ نماز جنازہ کے مسائل سیکھنے، یاد رکھنے، ثواب کی نیت سے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الکریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔